السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو، امید کرتے ہیں ناظرین و سامعین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ کیا واقعی میں در سیدہ کو جلایا گیا تھا؟ ایسا کیا ہوا تھا رسول کی بیٹی کے دروازے پر 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی تاریخ کے اوراق میں وہ غم، وہ زخم آج بھی موجود ہیں؟ تو ناظرین و سامعین، اس دردناک شہادت اور اس دردناک واقعے کو جاننے کے لیے جڑے رہیے گا آخر تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، تاریخ کے صفحات میں کچھ حادثات ایسے ہیں جو صرف واقعہ نہیں بلکہ انسانیت کے سینے پر زخم ہے، زخم جو صدیوں گزرنے کے باوجود آج بھی تازہ محسوس ہوتے ہیں، جن کے احترام میں وقت کے فرشتے بھی جھک جاتے تھے، جن کے آنسو آسمانوں کو ہلا دیتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ بیٹی جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں کا نور کہتے تھے، وہ ماں جن کی گود سے حسن اور حسین علیہ السلام جیسے امام نکلے، وہ خاتون جو جہان نسواں کے لیے کامل نمونہ بنائی گئیں، اور وہ مظلومہ جن کی شہادت تاریخ کا سب سے دردناک باب ہے۔ ناظرین و سامعین، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ذات تھی جن کے گھر آنے پر خورشید رک جاتا تھا، جن کی خوشبو جنت سے آتی تھی، وہ واحد شخصیت جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ابیہا کہا، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ لیکن کیسے؟ کیونکہ انہوں نے وہ غم سہے، وہ قربانیاں دی جو دنیا میں کوئی بیٹی نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی تھکے ہوتے، زخمی ہوتے، رنجیدہ ہوتے تو ایک ہی دروازہ تھا جو ان کے دل کو سکون دیتا تھا، وہ در فاطمہ تھا۔ یہ وہ ہستی تھی جن کے احترام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ سوچئے، مہربانی اور رحمت کے پیغمبر اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ ناظرین و سامعین، سیاسی و سماجی پس منظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینے میں حالات یکدم بدل گئے۔ اسلامی معاشرہ قیادت کے فیصلے پر منقسم ہو گیا، گھر گھر بے چینی پھیل گئی، اور وہ گھر جس میں وحی اترتی تھی اس گھر کی طرف کئی نگاہیں اٹھنے لگی۔ علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامزد جانشین تھے۔ غدیر کے میدان پر رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، بلکہ اعلان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کروائی تھی، لیکن سیاسی فیصلوں نے معاملہ بدل دیا۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ کے دروازے پر تاریخ کا سب سے تلخ اور اندوہناک وقت شروع ہوا۔ ناظرین و سامعین، انتہائی ادب کے ساتھ، بغیر افرا و تفرید، جو باتیں تاریخ کے سینکڑوں حوالوں میں موجود ہیں وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر سخت دباؤ ڈالا گیا۔ وہ گھر جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس سمجھا جاتا تھا، آج اسی دروازے پر ظلم ہوا جس نے اہل بیت کے دل کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے دروازے کے پیچھے سے گفتگو کی اور کہا، یہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے، لیکن دباؤ بڑھتا گیا، بات دھمکی سے آگے بڑھی، اور وہ در جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے دیتے تھے اسے زور سے دھکا دیا گیا۔ دروازہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو پر لگا اور اس صدمے نے ان کی جان کو لرزا دیا۔ ناظرین و سامعین، یہ اثرات اس وقت کے تھے جنہوں نے آنے والے دنوں میں گہرے زخم بن کر جنم لیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا روز ایک نئے درد سے گزرتی رہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی، حضرت علی علیہ السلام کی مظلومیت، گھر پر حملے کا صدمہ، بچے کی یتیمی کے قریب، اور جسمانی چوٹیں جنہوں نے سخت دل پر ضرب لگائی اور صحت چھین لی۔ مورخین نے لکھا ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے آخری مہینے گویا ہر دن قیامت بن کر اترتا تھا۔ علی فرماتے ہیں، میرا دل ٹوٹ جاتا تھا جب میں زہرا کو دیکھتا تھا، وہ تکلیف چھپاتی تھی تاکہ میں غم نہ کر بیٹھوں۔ ناظرین و سامعین، ایک روز علی علیہ السلام گھر آئے تو دیکھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا انیوژلی پرسکون ہیں۔ فاطمہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، میرا وقت قریب ہے، میں نے اپنے رب سے ملاقات کا وعدہ دیکھ لیا ہے،
انہوں نے وصیت کی مجھے رات کے وقت دفن کرنا اور میرا جنازہ ان لوگوں کے سامنے نہ اٹھایا جائے جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ یہ جملے علی علیہ السلام کے دل میں ہمیشہ کے لیے جلتے ہوئے نقوش ہو گئے۔ ایک رات مدینے کی خاموشی میں وہ آواز گونجی جو آج تک سننے والوں کو رلا دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی فریاد تھی، واہ فاطمہ! جناب فاطمہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ عمر صرف 18 سے 25 سال کے درمیان جو تاریخ کے اوراق میں لکھی گئی ہے، زیادہ تر لکھنے والوں نے 18 سال لکھی ہے، لیکن دکھ اتنے کہ پوری زندگی بھی کم پڑ جائے۔ ناظرین و سامعین، علی علیہ السلام نے اس دکھ کی گھڑی کو کیسے گزارا ہوگا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو جب رخصت کیا، علی کی آنکھوں میں آنسو، حسن اور حسین، جناب زینب سلام اللہ علیہا ماں سے لپٹ کر روتے رہے۔ اور وہ رات جب جنت کی سردار بیٹی زمین سے رخصت ہوئی، مدینے کے آسمان نے بھی شدید غم کا اظہار کرتے ہوئے دل تھام لیا ہوگا۔ جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، چند گنتی کے افراد اور خفیہ تدفین۔ ناظرین و سامعین، پوری امت کے لیے سوال چھوڑ گئی، ایک ایسی ہستی جس کے احترام میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، ان کا جنازہ رات کو کیوں اٹھایا گیا؟ یہ سوال آج بھی تاریخ کے سینے میں گونجتا ہے۔ ناظرین و سامعین، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں صرف غم نہیں، وہ کردار کی قوت، حق کے لیے کھڑے ہونے، ظلم کے سامنے خاموش نہ رہنے اور انسانیت کی حفاظت کا پیغام ہے۔ ناظرین و سامعین، ان کے آخری دنوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، حق کم ہو جائے، تنہا ہو جائے، پھر بھی حق ہی رہتا ہے۔ اور وہ مظلوم بیٹی جو تاریخ کا سب سے بڑا ستم سہ گئی، آج بھی انسانیت کو جگاتی ہے، اور یہ داستان ختم نہیں ہوتی، یہ ہر دور ہر زمانے کو آئینہ دکھاتی رہتی ہے کہ ناظرین و سامعین رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ ناظرین و سامعین، یہ سوال اب کائنات کے ہر غیرت مند مسلمان سے بنتا ہے، آخر کیوں اہل بیت نبوت کو اتنا رلایا گیا؟ آخر کیوں اس بی بی کے در کو جلایا گیا جس در پر رسول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین، جس در پر فرشتے وحی لے کر اترتے تھے، جس در پر موت کا فرشتہ بھی احتراماً کھڑا ہو جاتا تھا، ناظرین و سامعین، اس در کو جلایا گیا، اور صرف جلایا نہیں گیا بلکہ اس در کے اندر رہنے والی ہستی، رسول کی بیٹی جو رسول کا بضع تھی، جو رسول کے جگر کا ٹکڑا تھی، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کو زخمی کیا گیا۔ اور ناظرین و سامعین، اس انداز میں زخمی کیا گیا کہ رسول کی بیٹی جتنی دیر بھی زندہ رہی تڑپتی رہی۔ ناظرین و سامعین، پسلیاں ٹوٹ گئیں، جناب محسن شہید ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، جب تک جناب سیدہ زندہ رہیں ایک ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی۔ ناظرین و سامعین، زخمی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ڈاکٹرز کہتے ہیں جب کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کا سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے رسول کی بیٹی نے وہ غم اور تکلیف کے لمحے کیسے گزارے ہوں گے۔ اور ناظرین و سامعین، کیوں وہ در جلایا گیا؟ آخر کیا ماجرا بن گیا؟ کیا ہو گیا اسلام کے ماننے والوں کو کہ اسی گھر کو جلا دیا جس گھر سے اسلام لیا، اسی گھر کو جلایا، اسی گھر میں رہنے والوں کو زخمی کیا جس گھر سے انہیں راہ ہدایت ملی، جس گھر نے انہیں دین سکھایا، اسی گھر کو جلایا گیا۔ ناظرین و سامعین، آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور گزارش کروں گا کہ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو آگے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔